بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مان جاؤ بائی فائزہ افتخار۔ انکل سرفراز کو سارے بڑے بدلے عجیب سے لگ رہے تھے۔ دادا جی اور دادی تو ظاہر ہے عمر کے اثرات کی وجہ سے بدلے ہوئے لگ رہے تھے، مگر باقی سب کئی ایک کو تو وہ پہچان بھی نہ پائے، جیسا کہ تائی امی یعنی اس کی بڑی بھابھی، جو کئی من وزن بڑھا چکی تھی، ان گنت بیماریاں پال چکی تھی۔ بلا مبالغہ وہ اشرف تاؤ جی سے کوئی 10-15 سال بڑی لگتی تھی، اور سہیل چاچا جی، جن کے مزاج انکل صاحب کو خاصے سدھرے ہوئے لگے، اور یہ واحد مثبت تبدیلی تھی جو انہوں نے نوٹ کی تھی، ورنہ آوے کا آوا وہی تھا۔ اکمل سے مل کے لگا سہیل کی جوانی سامنے آگے ہو، وہی اکھڑ پن، وہی بے دید بے مروت اتوار، وہی جنگلی پن، وہی سستی، وہی کاہلی، اور وہی ہر کسی سے ہر وقت کی منہ ماری۔ اجمل کی بالکل ہی لٹیا ڈوب چکی تھی۔ جیسے نیم حکیم خطرہ جان ہوا کرتا ہے، ایسے مذہب کا آدھا علم بندے کو درندہ بنا دیتا ہے۔ رٹو طوطے کی طرح اسے نیم خواندہ ملاؤں سے کچھ سبق رٹ تو لیے تھے، مگر دین کی روح میں اترنا تو دور کی بات، اس نے سطح تک کو نہ چھیڑا تھا، اس لیے انتہائی تکلیف دہ شخص بن کے سامنے آیا تھا۔ اشرف تاؤ جی ایسے ہی کنجوس، چھوٹی بھاوج یعنی چاچی جی اتنی خطرناک حد تک سگڑ اور چپ چاپ۔ ندیم گود میں تھا جب وہ پاکستان سے گئے تھے، اور اب بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ خود ماں کی گود سے اترنے کو تیار تھا، نہ ہی ماں کا موڈ تھا اسے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا موقع دینے کا۔ کمرہ بھی اتفاق سے اسے وہی ملا تھا جو عرصہ پہلے جوڈی کے ساتھ آنے پر ملا تھا، اور غالباً تب کے بعد اب اسے کلئی نصیب ہوئی تھی، مگر کلئی ہونے کے باوجود وہ اپنی خستہ حالی کی گواہی دے رہا تھا۔ چین چین پاں پاں کرتے دروازے، وہی چھلانگ مار کے واش روم جانے کا راستہ، وہی نیلا واش بیسن جس کے سب نل اب ٹپک رہے تھے۔ یا اللہ، کوئی اتنا مستقل مزاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے سالوں میں یہ لوگ گھر میں ایک نئی کرسی تک کا اضافہ نہیں کر سکے، پردے تک نہ بدل سکے، جہاں جہاں سے فرش اکڑا تھا اسے بھروا تک نہ سکے، حتیٰ کہ جن پیالیوں میں چائے دی گئی وہ وہی بڑی بھابھی کے جہیز کا مشہور اور معروف سیٹ ہے جو خاص مہمانوں کی آمد پر جھاڑ پونچھ کے نکالا جاتا ہے۔ اف۔ صبح کا آغاز ویسا ہی ہوا جیسے کہ پچھلے 4 عشروں سے اس گھر میں ہوتا آ رہا ہے، معمولی تبدیلیوں کے ساتھ۔ کبھی ریڈیو پہ مالا بیگم اور احمد رشدی کے گانوں کے ساتھ ہوتا تھا، کبھی پی ٹی وی پہ چاچا جی تاڑر صاحب کی گپ شپ کے ساتھ، اور اب شائستہ واحدی کی بک بک کے ساتھ۔ یہ لیڈی اتنی انکمفرٹیبل کیوں ہیں؟ لوگوں نے شائستہ واحدی کو غور سے دیکھتے ہوئے دریافت کیا، جو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے بار بار اچھل رہی تھی اور ہتھیلیاں مسل رہی تھی۔ او آئی سی، ان کو سردی لگ رہی ہے، وہ اپنے طور پر اندازے لگاتی جا رہی تھی، اور فریحہ بار بار جواب دینے کے لیے منہ کھولتی، مگر اس کے دوبارہ بولنے پہ بے بسی سے بند کر لیتی۔ صدقے جاواں، سویرے سویرے جاگ گی میری پوتری، نی فریہ شرم کر۔ دادی نے لوبو کو صبح کے 9:30 بجے ٹی وی کے آگے ڈٹا دیکھا تو نثار ہوگی، اور لگی فریحہ کو سنانے جو ساتھ بیٹھی جمائیوں پر جمائیاں لے رہی تھی۔ تجھے تو چھٹی والے دن سونے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا، اسے دیکھ، اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہے مگر جاگ اٹھی، کتنی دیر سے میں اس کی آواز سن رہی ہوں۔ اوکے گرینڈ مام، اوکے ایلڈر سسٹر۔ اس نے باری باری فریحہ اور دادی کے گالوں سے اپنے پھولے ہوئے گال مس کیے۔ آئی ایم گوئنگ ٹو سلیپ ناؤ۔ ہاں ہاں، پروٹھے پکا رہی ہوں۔ دادی نے سمجھا شاید وہ ناشتے کی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ ہیو اے نائس ڈے گرینڈ ماں۔ وہ ہاتھ ہلاتی اوپر کی جانب جانے لگی تو دادی نے گھبرا کے فریحہ کے کاندھے کا جوڑ ہی ہلا دیا۔ نی، روک اسے، ناراض ہوگی ہے، ہورے پروٹھے نہ کھانا اس نے، اسے انگریزی میں روک، بتا ڈبل روٹی اور انڈے بھی منگوائے ہیں۔ جانے دیں اسے دادی، اس نے نہ پراٹھے کھانے ہیں نہ انڈا بریڈ، رات بھر کی جاگی، اب سونے جا رہی ہے۔ فریحہ نے بیزاری سے کہا تو دادی کا پوپلا ہوتا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہیں؟ سونے جا رہی ہے؟ تو ساری رات کیا کرتی رہی ہے؟ اس سے پوچھیں جا کے، میرا کاندھا ہلا کے رکھ دیا ہے۔ وہ شانہ سہلاتے بدمزاجی سے بولی۔ جھاڑے پہلوان جیسے منڈے ہیں تیرے، مجھ بڈھی کے ہاتھ لگانے سے ہلتے ہیں، بکواس کرتی ہے۔ دادی نے پہلے اسے گرکا، اس کے بعد دوبارہ اپنی تفتیش کا اظہار کیا۔ پر اے سوئی کیوں نہیں راتی؟ اف، فریحہ اٹھ کے ہی چلی گی۔ اس کے بعد اس تفتیش کا اظہار فردن فردن سب نے کیا، کیونکہ صرف لوبو ہی نہیں بلکہ صبا اور اویس بھی دن چڑھے ہی سوئے، اور ظاہر ان کے رات بھر جاگنے کی گواہی کئی ایک نے دی۔ سرفراز چاچو نے اولاد کی تربیت ٹھیک نہیں کی ہے، ان کے طریقے شریفوں والے نہیں ہیں، رات کو جاگنا، سویرے سونا۔ روبینہ کے خیال کی تائید مسرت نے زور و شور سے کی۔ آہو، باہر سے جو آئے ہیں، چلو اچھا ہے، ہمیں سارا وقت تانے دینے والوں کے منہ تو بند ہو۔ نہ جی، منہ کی تو بند ہونے، اپنے سگوں کے عیب کوئی نہیں دیکھتا۔ ادھر روبینہ نے بڑے سیانے پن کے ساتھ یہ بات کی
ادھر مسرت نے بڑے اپنے پن کے ساتھ اس کی بلائیں لینا شروع کر دی۔ صدقے میں قربان، میں واری ہیں کی ہویا؟ وہ اچانک اس عقیدت کے اظہار پر ہکا بکا رہ گئی۔ پہلی دفعہ تو نے کوئی ایسا جملہ پورا بولا ہے جس میں نہ رے یا نہ ڑے ہے۔ شاباش، ایسی باتیں کیا کر۔ او ہو، آپ لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا، وہاں سے آنے والوں کی نیندیں ایسے کتنے کتنے دن خراب رہتی ہیں۔ بھئی وہاں اس وقت رات ہوتی ہے اور جب ہماری رات ہوتی ہے ان کا دن چڑھا ہوتا ہے۔ پٹھی مات ہے ان لوگوں کی۔ مسرت کو ارم کی وضاحت ذرا بھی پسند نہ آئی، بالکل ایسے ہی جیسے ارم کو اپنے متوقع سسرال والوں کے بارے میں ان کی ہرزہ سرائی قطعاً پسند نہ آ رہی تھی۔ اس کا تو بس نہ چل رہا تھا کہ سرفراز انکل کے پورے کنبے کے سامنے بچ جائے۔ یہی حال ندیم کا تھا، بس چاچی جی نے بس یوں ہی ذرا سی تنقید صبا کے بے ڈھنگے پن سے ہنسنے پر کر ڈالی۔ توبہ، کیا بھگیاڑ جیسا منہ کھول کے ہنستی ہے، بھلا لڑکیاں ذات بھی ایسے کہہ کے لگاتی ہیں؟ وہ تو تڑپ ہی گیا۔ کیا ہو گیا امی، مہمانوں کو تو بخش دو، اور مجھے پورے لاہور میں کوئی ایسی لڑکی دکھا دو منہ پھاڑ کے نہ ہنستی ہو۔ کئی ایک کے تو آخری داڑھ تک بلکہ کوا تک نظر آتا ہے۔ تو بڑے غور سے کڑیوں کو دیکھتا ہے۔ چاچی جی کو الگ صدمہ لاحق ہو گیا۔ ویسے بھی ملنے جلنے والیاں ان کو اکثر یہ دھڑکا لگائے رکھتی تھی کہ جوان بیٹے کو کسی کھونٹے سے نہ باندھا تو ادھر ادھر منہ ماری کرنے لگے گا۔ انسان و کولو کا بیل نہیں ہو جس کی آنکھوں پہ کھوپے چڑھا کے چھوڑا ہو کہ بس چکر لگائی جو نظر کچھ نہیں آتا۔ پر مجھے بڑا کچھ نظر آ رہا ہے۔ چاچی جی نے شک بھری نظروں سے گھورا۔ آج کل تیار بھی بڑا رہنے لگا ہے، ٹانگوں سے چپٹی پتلونیں، آدھے بازوں کی شرٹیں، خوشبو والی کریمیں، اوپر سے کھرچ کھرچ کے شیپ بنانا۔ تیرے رنگ ڈھنگ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتے ندیم۔ اس کو اوپر جاتے دیکھ کے وہ تشویش سے بڑبڑائی۔ اور سنا پتر، کیسے گزرے پردیس کے دن؟ دادا جی کی ایئرپورٹ والی شرمندگی ذرا کم ہوئی تو رات کو سارے گھر والوں کے جھمگٹے میں اس سے پوچھا۔ دن تو سرفراز کی فیملی کا سوتے گزرا تھا، ان کے جاگنے کے انتظار میں باقی سب بھی اونگتے ہی رہے۔ کسی کو سوٹ کیس کے کھلنے کا انتظار تھا، کسی کو سرفراز انکل کے خود کھلنے کا انتظار تھا، اور ارم اور ندیم کو اپنی اپنی قسمت کے کھلنے کا انتظار تھا۔ بس ابا جی، شکر ہے اللہ کا، بڑی عزت دی ہے اس کی ذات نے۔ تاؤ جی اشرف اور چاچا جی سہیل کے منہ ذرا سے لٹ گئے۔ انہیں تو کچھ اور سننے کی چاہتی، مثلاً بس جی پردیس کی زندگی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے، کچھ نہ پوچھو، بڑی کتے والی ہوتی ہے میرے ساتھ، وغیرہ وغیرہ۔ اور تب وہ جواب میں اس کے ولائد جانے کے نقصانات اور مضمرات پر روشنی ڈالتے، بلکہ کچرے کا ڈھیر ڈالتے، اور اپنے ہوش مندانہ فیصلے کی داد اسے زبردستی وصولتے کہ انہوں نے نامساعد حالات کے باوجود ملک کی مٹی کو نہ چھوڑا۔ یہیں رہ کے بم دھماکوں، مہنگائی، ڈینگی، برڈ فلو، سیلاب اور کالے چوروں سے بھڑ کے حکمرانوں کا یک کے بعد دیگرے سامنا کیا۔ اتنی اچھی گزری ہوتی تو پھر وطن واپس کیوں آتا تو؟ دادا جی نے بیٹوں کے دل کی بات کی۔ وہ دونوں کھل اٹھے۔ ابا جی، بری گزری ہوتی تو اتنے سالوں پہلے واپس آ گیا ہوتا۔ دراصل میں نے بتایا تو تھا کہ بچوں کی شادی اور ان کے رشتے کے سلسلے میں واپس آنا ہوا ہے۔ بچوں کے؟ دادی چونکی۔ پہلے تو تم نے صبا کے رشتے کی بات کی تھی۔ ہم اگر پھر سوچا تو یہی فیصلہ کیا کہ بہو بھی یہاں سے لے کے جاؤں، روز روز کہاں پاکستان آنا ہوتا ہے۔ ارم تو شرمانے کے بہانے دوپٹہ دانتوں میں دبائے وہاں سے اٹھ کے چلی گئی، مگر فریحہ باوجود چاچی کے ٹہوکوں کے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ ان خیالات کی تہ تو کیا سطح تک بھی پہنچنے کی اہلیت نہیں رکھتی تھی جو چاچی کے دل میں پیدا ہو رہے تھے۔ اس کی ساری دلچسپی تو بس بند سوٹ کیس تک محدود تھی، جو کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ سرفراز انکل البتہ تھوڑا سا اور کھلے، حالانکہ جوڈی ذرا ہچکچا رہی تھی۔ اصل میں اس نے اپنی کچھ انڈین اور پاکستانی فیملی سے وٹے سٹے کی شادیوں کے بارے میں بہت کچھ غلط سن رکھا ہے۔ اسے ڈر تھا اس شادی بلکہ شادیوں کا نتیجہ بھی یہی کچھ نہ ہو، مگر میں نے اسے تسلی دی ہے کہ اب وہ دور نہیں رہا، اب کہاں یہ سب ہوتا ہے، اور پھر نئی نسل تو بہت سمجھدار اور باشعور ہے، وہ ان باتوں کی اہمیت نہیں دے گی۔ کیوں سہیل، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہے نا اشرف بھائی جان؟ ہاں ہاں بالکل، اور کی آج کل تو ان باتوں کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ دونوں زور و شور سے سر ہلا ہلا کے تائید کر رہے تھے۔ چاچی سے اگرچہ کسی نے دریافت نہیں کیا تھا، مگر ان کا بھی مٹکے جیسا سر ایک ردم سے ہل رہا تھا۔ ہونٹوں پر بڑی میدان مار لینے والی مسکراہٹ تھی، لفظ وٹے سٹے نے ان کے اندر پھول ہی پھول کھلا ڈالے تھے۔ ظاہر ہے ان کا ندیم اور ان کی ہی فریحہ۔ ندیم کی بھی باچھیں کھل اٹھیں، البتہ فریحہ ابھی تک حریصانہ نظریں سوٹ کیس پر گاڑی بیٹھی تھی۔ اس بار چاچی نے صرف ٹہوکنے پر بس نہیں کیا، پورے کا پورا اس کو ہلا ڈالا، اور دبی آواز میں گرکا بھی، جا دفعہ بھی ہو، اندر جا، تیرے سامنے وہ کھل کے بات کیسے کرے گا، اندر مار۔ وہ برے برے منہ بناتی اٹھ بیٹھی، مگر ندیم اور بھی پھیل کے بیٹھ گیا، ان کی امیدیں جو بر آنے والی تھیں۔ مگر سرفراز، وٹا سٹا پھر وٹا سٹا ہوتا ہے، اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے۔ دادا جی کے بلا وجہ نکتہ اٹھانے پر چاچی جی اور ندیم دونوں نے انہیں سخت نظروں سے گھورا۔
نہیں ابا جی، جب ہم کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں گے تو وہ بھی ہماری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھے گا. بس انسان کو خود ٹھیک ہونا چاہیے، ہے نا بھابھی؟ اس بار چاچی کو عزت بخشی گئی. ہاں ہاں، بیاہ کی آنے والی بھی بیٹی، رخصت ہو کے جانے والی بھی بیٹی، بلکہ دوہرے رشتے سے تو تعلق اور بھی مضبوط ہوتا ہے. بڑھ چڑھ کے حمایت انہوں نے نہیں کرنی تھی تو کس نے کرنی تھی؟ اور ویسے بھی ابھی میں نے کون سا طے کیا کہ میں وٹا سٹا پراپر کروں گا یا پراپر؟ وہ کیا ہوتا ہے انکل جی؟ روبینہ نے بھی رے کو رگیدنے کے لیے ہی منہ کھولا تھا. میرا مطلب ہے کہ ایک وٹا سٹا تو وہ ہوتا ہے جو دو سگے بہن بھائیوں کی دوسرے سگے بہن بھائیوں سے شادی کو کہتے ہیں. لیکن اگر دو سگے بہن بھائیوں کی شادی دو کزنز کے ساتھ ہو تو اسے تو وٹا سٹا نہیں کہیں گے نا. اس پہ جہاں تائی امی کا مرجھایا ہوا چہرہ پھر سے اصل تاب و تاب میں آ گیا، وہیں چاچی جی ذرا بجھ سی گئی. ندیم البتہ اب بھی پر امید تھا، بلکہ پر یقین تھا، کیونکہ صبا کے لیے تو وہ پورے گھر میں اکلوتا امیدوار تھا. وہ مسلسل مسکرائے گیا. بھلا کیا تھا جو سرفراز میری فریحہ کو پسند کر لیتا؟ اسے بھی اپنے اچھے بھلے لڑکے کے لیے وہ ارم ہی نظر آئی تھی. لچھو باندری. چاچی جی کا پارا ہائی تھا. چلو فریحہ نہ صحیح، ارم صحیح، وہ بھی اپنی بچی ہے. مگر سہیل چاچا جی کا یہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ ان کی بیگم کو ذرا پسند نہ آیا. ایویں اپنی ہے، اپنی اپنی ہوتی ہے. میں تو کہتی ہوں چاہے وہ ندیم کو جوائی بنانے کا فیصلہ نہ کرتے، فریحہ کو بہو ضرور بنا لیتے. اگر ہمارے دونوں بچوں سے رشتہ کرتے انہیں وٹے سٹے کا وہم تھا تو. پاگل ہوئی ہے، نہ شکری نہ کر. ندیم کے دن پھر گئے، زندگی بن جائے گی اس کی سرفراز کا جوائی بن کے. اس نے تو کسی نہ کسی کا جوائی آسانی سے بن ہی جانا تھا. لڑکوں کا کیا ہے، مگر بیٹی ٹھکانے لگانا بڑا مشکل ہے آج کے زمانے میں. اب وہ وقت نہیں رہا. مردوں کو بھی قدم جمانے کے لیے اتنے ہاتھ پیر مارنے پڑتے ہیں جتنے بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرنے میں. ادھر اس نے کیا کرنا تھا؟ چائنا کے آئی پوتڑی تھڑے پہ بیٹھ کے بیچنے ہیں. ولائت جائے گا تو سرفراز کی طرح باؤ بنے گا، پیسے کمائے گا، اس کے بچے فر انگریزی بولیں گے. ہاں مگر فریحہ، ان کی سوئی اب تک اسی پہاڑ تلے دبی تھی. باہر کی کمائیاں آئیں گی تو رشتے بھی تگڑے آئیں گے. جس کا اکلوتا بھائی ولایت سے جہیز بنا بنا کے بھیج رہا ہو، اس بہن کا رشتہ دیکھنا کتنی اونچی جگہ ہوتا ہے. آخرکار چاچا جی انہیں تسلی دینے اور امید لانے میں کامیاب ہو ہی گئے. ادھر دوسرے کمرے میں ارم اترا رہی تھی اور تائی امی اس کی بلائیں لے رہی تھی. دیکھا اجمل کے ابا، کیسے دن رات تو مجھے تانے دیتے تھے کہ میں نے بیٹی کا کچھ نہیں سوچا، بیٹے بیاہ دیے. لو آپ دیکھو، کیا ہے کہ نہیں بیٹی کا رشتہ، اور وہ بھی ایسی اچھی جگہ پر. نہ اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ تاؤ جی اشرف بیوی کے سیانے پن پر چین بچین ہو گئے کہ کیا سب کچھ اپنے کھاتے میں ڈال لیا. آخر میری تربیت ہے یہ، جو سرفراز نے فریحہ کو چھوڑ کر ارم کو پسند کیا ویس کے لیے. حالانکہ دیکھا جائے تو فریحہ کی شکل اپنی ارم سے لاکھ درجے اچھی ہے. وہ اپنی سادگی میں بیٹی کی دم پہ پاؤں رکھ بیٹھی. امی جی، وہ شرمانا بھول کے بلبلا اٹھی تو تائی امی گڑبڑا سی گئی اور اس گڑبڑاہٹ میں مزید گلفشانی کر گئی. میرا مطلب ہے شکل تو اس کی ایویں سی ہے، مگر عمر کافی کم ہے نا ارم سے. مگر دیکھ لو، اتنی پکی عمر ہونے کے باوجود میری ارم بازی مار گئی. امی جی، اس بار وہ احتجاجن پیر پٹکتی وہاں سے نکل گئی. لے، رس گئی؟ جی نہیں، شرما رہی ہے. سرفراز کتنا سیانہ نکلا، میں نے کہا. جی، دادی نے گھٹنوں پہ بام ملتے ہوئے کہا. کھیت اسوا سیانہ، میرے لیے کھٹے رنگ کی تو شرٹ لے آئے. اب میں اس عمر میں بتلون شرٹ پہنتا اچھا لگتا ہوں، وہ بھی کھٹے رنگ کی. بوسکی کا سوٹ لے آتا. ہائے ہائے، میں تو اس کے رشتے والی بات کا کہہ رہی ہوں. سہیل سے کتنا آڈا لگا کے گیا تھا، مگر آیا تو اسی سے رشتہ پکا کر ہے. پر وٹا سٹا، وہ اب بھی متذبذب سے. کیرا وٹا سٹا؟ ندیم بھی چاچے کا جوائی بن رہا اور اویس تائے کا جوائی. سارے ایک کو خون ہے. تسی نوی مسئلے نہ اٹھاؤ. پتر، اپنی زنانی کو بھی ساتھ لے آتے. کہیں دوسرے دن جا کے دادی نے دل بڑا کرتے ہوئے سوال کر ڈالا. حالانکہ بیچارہ سرفراز کب سے منتظر تھا کہ کوئی تو اس بیچاری کا نام بھی لے، مگر اب رشتوں کا ذکر چھیڑنے کے بعد وہ اس عزت افزائی کے قابل سمجھا گیا کہ اس کی نصف بہتر کے بارے میں استفسار کیا جائے. دادی کے پوچھنے کی دیر تھی. سمجھو دیکھ کر ڈھکن اٹھ گیا. سب بڑھ چڑھ کی جوڑی کو یاد کرنے لگے. ہاں سرفراز، وہ کیوں نہیں آئی؟ اب تک ناراض ہے کیا؟ اس کے تل ختم ہوئے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ اور بھی بڑھ گئے. اسی طرح سوکھی سڑی ہے کہ کوئی ماس بوٹی بھی چڑھا ہے اسے. ہائے ہائے، پچھلی باری اسے کتنا شوق تھا گاں مجاں دیکھنے کا اور گوبر کے آپلے دیواروں پر لگے دیکھنے کا. اب لے آتے تو کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے دکھائی دیتے اسے. وہ بیمار ہے، آ نہیں سکتی. سرفراز انکل کے آہ بھر کے دیکھنے پہ پھر سے سوالوں کا تابڑ توڑ سیشن شروع ہو گیا. کیا ہوا اسے؟ میری طرح جوڑوں کا درد؟ نہیں بھابھی، آپ کے جوڑ تو اتنے وزن کی وجہ سے دب گئے ہیں، وہ تو سوکھی ہوئی تھی.
پتلے بندے کو کیا ہونی ہے جوڑوں کی تکلیف؟ نہیں تجھے کیا پتا، ہو سکتا ہے وہ پاٹنے والی ہو گئی ہو، بندے کے موٹا ہونے کو کوئی پتہ چلتا ہے؟ لگتا ہے چاچی جی کو بلڈ پریشر ہو گیا ہوگا، لو ہی موا ہوگا، پتلے بندے کا ہائی تو نہیں ہوتا۔ تائی میں سے کسی کے سمارٹنیس اور دبلے پن کا ذکر ہضم نہیں ہوتا تھا۔ پتلی تو وہ تب تھی جب کڑی تھی، اب بال بچوں کے بعد ہو رہی کتنی موٹی ہو گئی ہو، پھر تو شوگر بھی ہو گئی ہوگی۔ دادی جی نے کیا ظاہر کیا، گردے تو نہیں فیل ہو گئے شوگر سے؟ دادا جی دور کی کوڑی لائے، پھر خود ہی حل پیش کر دیا۔ ڈولس کرا لینا، ادھر یتیم خانے کے چوک کے پاس جو ہسپتال ہے وہاں مفت ہوتے ہیں، بس سفارش لڑانی پڑتی ہے۔ ڈولس؟ دادا جی کا مطلب ہے ڈیالس۔ فریحہ نے سرفراز انکل کا کنفیوژن دور کیا۔ اوہ اچھا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ڈیالس کی نوبت، مگر اس بیچارے کو بات پوری کرنے کا موقع کس نے دینا تھا؟ ایسا کر، تو اپنا ایک گردہ زنانی کو دے دے۔ تاؤ جی اشرف کے مشورے پر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ جی؟ ہاں تو کیا ہے، بڈھی ہے تیری، ویسے بھی ایک گردہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ چل کام کر، میرا سرفراز کیوں دے اپنا گردہ؟ دادی کی ممتا جاگی۔ تو ندیم سے کہہ ساس کو گردہ دے دے۔ دادی کے مشورے پہ چاچی جی تلملا گئی۔ یہ ندیم کا نام کیوں لے رہے ہیں آپ؟ اور بیچارے سرفراز کی سمجھ سے بات باہر تھی کہ ندیم تو ندیم، اس کی ساس کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ بتائیں نا انکل، کیا ہوا ہے آنٹی جی کو؟ ارم نے اس ڈر سے یہ سوال کیا کہ کہیں اس سے بھی مطالبہ نہ کر دیا جائے کہ وہ ہونے والی ساس کو اپنا گردہ دے دے۔ اسے کینسر ہے، برین ٹیومر، اور لاسٹ سٹیج ہے۔ سب کو سانپ سونگ گیا۔ اگرچہ دادا اور دادی کو کینسر کے لفظ کے علاوہ اور کچھ سمجھ نہ آیا، مگر سرفراز کے چہرے کی ویرانی، اس کے لہجے کی کپکپاہٹ اور آنکھوں کی نمی انہیں بہت کچھ سمجھا گئی۔ سب کی نظروں کے سامنے جوڈی کا ہنستا مسکراتا پرخلوص اور بے ریا چہرہ گھوم گیا، وہ جس کے نقش اس قدر دل ربا بھی تھے کہ کوئی دیکھتے فدا ہو جائے، مگر اسے دلوں میں گھر بنانے کا فن آتا تھا۔ وہ جو اپنے صاف ستھرے معطر فضاؤں والے دیس سے ان تنگ اور تاریک گلیوں میں بھنے گھٹن کے مارے گھر میں آ کے بھی بہت خوش تھی۔ کسی نے اس کے ماتھے پر بل نہ دیکھے تھے، نہ گرمی اور حبس سے گھبرا کے کبھی وہ بے چین ہوئی، نہ تالیاں مار مار کے مچھروں کا شکار کرتی تنگ پڑی، نہ کھڑکی سے چھلانگ مار کے واش روم جانے والے طریقے پہ ناک بھون چڑھائی۔ بڑے مزے سے چوکی پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیتی، جو پہنایا جاتا خوشی خوشی پہن لیتی۔ دن میں 80 لوگ بھی ملنے آتے تو کبھی ماتھے پر تیوریاں نہ ڈالتی، ہنس ہنس کے سب سے ملتی۔ حق ہا، دادی نے سرد آہ بھری اور دوپٹے سے اپنی نم آنکھیں مسلی۔ سبھی اداس ہو رہے تھے۔ اس کی بڑی خواہش ہے کہ اس کی زندگی میں ہی اس کے بچوں کی شادی ہو جائے، سرفراز انکل نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا۔ اس لیے میں نے سوچا ہے اسی ہفتے سب کچھ فائنل کر لوں۔ ہائے ہائے، ایک ہفتہ! تائی امی کے صحیح ہاتھ پیر پھولے۔ میری تو کوئی تیاری بھی نہیں۔ تیری اجمل اور اکمل کی دفعہ کون سی تیاریاں پوری تھی بھلی لوگ کے؟ تاؤ جی نے پچھلا ریکارڈ یاد دلایا۔ منگنی والے دن تک تو نے انگوٹھی نہیں لی تھی، بارات نکل گئی تھی تو بد لینے کا خیال آیا تھا، دلہن آنے کے بعد کمرہ سے جانا شروع کیا۔ ہاں تو تسی کون سا صحیح تھے؟ نکاح کے ٹائم یاد آیا کہ مولوی کو کسی نے بلایا نہیں، وہ کون سا کام تھی ماضی کو ریدنے میں؟ اب تیاریاں کون سی کرنی ہیں؟ ارم نے بیاہ کے سرفراز کے ساتھ ولایتی جانا ہے، نہ فرنیچر لینا ہے، نہ فریج ٹی وی، کپڑا لتا تو لینا ہے، زیور تو بنانا ہے۔ تو نے کچھ جوڑ نہیں رکھا؟ دیتے گیا ہو جو جوڑوں، اور جو تیرا اپنا زیور ہے۔ کیڑا زیور؟ اکمل اجمل کو بھی ڈالا تھا بری میں۔ صحیح کہتے ہیں سارے، تو نے بیٹوں پہ سارا کچھ لٹایا، بیٹی کا نہ سوچا۔ ان دونوں میں نئے مارکے کے آغاز ہو گیا۔ ادھر حلیمہ سلیمہ کو پتہ چلا بھائی کے رشتے کا تو ساری ناراضگی بھول کے بچے اور سامان سمیت میکے بھاگی آئی۔ ہائے اللہ، یہ اس سے کرنی ہے ندیم کی شادی؟ یہ تو نرگس لگتی ہے پنجابی فلموں والی۔ دن کتنے باہر ہیں، ناک کتنی پھنی ہے، بل کتنے موٹے ہیں۔ بس کرو، اچھی بھلی تو ہے۔ ندیم سے صبا پر تنقید برداشت نہ ہوئی۔ باتیں تو ایسے کر رہی ہیں جیسے خود بڑی حور پریاں ڈھونڈ کے لائی ہوں میرے لیے۔ دیکھ لو امی، یہ تو شادی سے پہلے پرایا ہو گیا۔ حلیمہ نے چادر کے پلو سے ناک سے کوڑی۔ ہاں، اسی لیے تو میں فریحہ سے پہلے اس کا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چاچی جی ابھی تک تشویش کا شکار تھی۔ اچھا چھڈو ساری باتیں، یہ بھی تو خوشی والی بات ہے کہ ہمارا ویر ولایت جائے گا۔ میری کاکیوں کے لیے فرل والی فراک بھیجنا اور میرے لیے اونچی ایڑی والی سینڈل۔ چلو فرمائشیں بھی شروع۔ ندیم میں ابھی سے باہر والا نخرہ آ گیا تھا۔ اور بات سن ندیم، حلیمہ نے ذرا پاس سے رکھتے اس کے کان میں رازداری سے کہا، چاچی کی یعنی اپنی ساس کی خدمت کرنا۔ دفعہ دور، میرا پتر گھر جوائی ضرور بن رہا ہے مگر نوکر نہیں۔ چاچی کوئی خدمت والی صلح پسند نہیں آئی تھی۔ سمجھا کرو نا امی جی، چاچی کا آخری وقت آ گیا۔
باہر کے ملکوں میں میویں بڑی سیانی ہوتی ہیں، سارا روپیہ پیسہ جائیداد مرد کے نہیں عورت کے نام ہوتا ہے، وہ مرتے وقت ہمارے بھائی سے خوش ہوگی تو اس کے نام بڑا کچھ کر کے جائے گی۔ بیٹی کے مخلصانہ اور دور اندیش مشورے پہ چاچی جی کے خیالات نے فوراً پلٹا کھایا۔ آہو، ویسے بھی ساس بھی ماں ہی ہوتی ہے، اور بیمار کی خدمت کرنے کا ثواب بھی بڑا ملتا ہے۔